اپنے مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کرا دوں جن کی رہنمائی ہم اس موضوع کے حوالے سے حاصل کریں گے۔ ہشام الہی ظہیر صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جوائن کر چکے ہیں، ان کا ساتھ پورا مہینہ بھی ہمیں رہا، تو شکریہ بھی ایک ادا کریں گے آج ہم، بالکل جانے سے پہلے بھی کریں گے لیکن اب بھی کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے پورا مہینہ ہماری مختلف موضوعات کے اوپر اور مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر اتنی رہنمائی جو ہے وہ کی ہے۔ شام صاحب، اگر کوئی غفلت رہ گئی ہو، بخاری صاحب نے کہا نا کہ آپ نے اگر تمام مہینہ اچھے طریقے سے گزارا ہے عبادتوں ریاستوں میں تو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کہیں پر ہم غافل ہو گئے ہوں، اگر کوئی غفلت ہو گئی ہو تو کیا اب بھی گنجائش موجود ہے؟ ایک دن ہے ابھی بھی ہمارے پاس اس مبارک مہینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہن، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جو رب رمضان کے اندر آپ کا رب تھا وہ شوال میں بھی رب ہے، وہ محرم، صفر، ربیع الاول میں بھی ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رمضان آیا آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے۔ آپ اپنا آج جائزہ لیں کہ میں رمضان سے پہلے کیسا تھا، اگر میں آج بھی ویسا ہی ہوں تو پھر رمضان نے آپ کو کوئی نفع نہیں دیا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پابندی یہ لگائی ہے کہ آپ نے موت کے آخری جھٹکے تک یا نئی زندگی میں قدم رکھنے تک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بندہ مومن کے اوپر اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہے، اگر ہم غور کریں تو پہلے 15 برس تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور اگر 60 سال کی اوس زندگی لگائیں تو 15 برس سونے میں گزر جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کا ایک پیریڈ دیا ہے ایک نارمل انسان کو کہ جس میں اس نے اپنے رب کو منانا ہے۔ آج رمضان چلا گیا، آج رمضان جا رہا ہے، بے شک غفلتیں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان ختم ہو جانے کے بعد بھی میں ہر رات کو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ بے شک رمضان کی برکات ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی کہ رمضان کے اندر عمرہ، جیسے شاہ صاحب نے کہا، ایک عمرہ جو بندہ رمضان میں کرتا ہے وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اس حدیث کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب نے آپ کو پروگرامز کے اندر یہ باتیں بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے تھے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے میں صرف وہ کروں گا۔ نبی کریم نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے، 3 دعائیں کر کے گئے ہیں۔ اب بتائیے جبریل امین کو اللہ ہی نے بھیجا ہے اور اللہ ہی نے دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اردو محاورے میں اس کا ترجمہ یہ ہے اتنا مقرب فرشتہ ہے جو اللہ کا بھی ہمسایہ ہے، اور آ کے نبی کریم کے سامنے دعا کے الفاظ کہہ رہا ہے۔ تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول دعا کر رہا ہے، دوسرا پیغمبر جو رسولوں کا سردار ہے وہ آمین کہہ رہا ہے۔ اس میں ایک دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا۔ آج 29 بار ہوتا ہے، آج احتساب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر یوم کتابت تقدیر کے دن میں یا سننے والوں میں سے کوئی جہنمی لکھا تھا، رمضان کا پورا مہینہ پا لیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروایا کہ نہیں؟ اگر جہنم سے آزاد نہیں کروایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ناک خاک آلود ہو گئی، اور اس کے لیے ویل نامی گھاٹی ہے۔ یہ 5 مختلف روایات کے الفاظ ہیں۔ یعنی جس نے رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا حقیقت میں تباہ و برباد وہی ہوا۔ ابھی بھی رمضان کے کچھ لمحے باقی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی باقی ہے۔ آج بھی افطاری سے قبل جو چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 30واں روزہ بھی دے دے، اگر جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے آج بھی ہاتھوں کو پھیلا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ نہیں، اس حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک اتنے گناہ لے کے آئے کہ رجسٹر بڑے ہوں، زمین سے آسمان کے مابین اس کے گناہ کی جو کتابت ہو رہی ہے اس کے رجسٹر بڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ آ کے صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرے۔ بہت خوبصورت بات ہے، صدقے دل۔ یہاں پر اب جو ہم نے ہشام الہی ظہیر صاحب کی گفتگو سے آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقت میٹر نہیں کرتا، ایک دفعہ بھی سجدہ آپ میں جائیں اور صدقے دل سے آپ دعا کریں تو آپ کے پاس تو ابھی بھی بہت سارا وقت جو ہے وہ اس لحاظ سے موجود ہے۔ شاہین، اور یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر ہمارے کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار آج کریں گے۔ جج صاحبان سے بھی تعارف، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہشام الہی ظہیر صاحب یہ دونوں یہاں پر منصف کی حیثیت سے جو ہے یہ فرائض سر انجام دیں گے۔ جی
شاہین کیا ہے صدر علی وقار؟ ایک پرندہ جو پرواز کی نیت باندھے تو آفاق کی بلندیاں اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، نظر دوڑائے تو وسعت لامکانی اس کی آنکھوں میں سما جاتی ہے، اور اگر رزق کی تلاش میں نکلے تو مردار رزق کھانے کی بجائے پھوک کی آتش کا لقمہ اجل بن جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی وجوہات تھی کہ اقبال مرد مومن کو بھی شاہین کی صفات کا پیکر دیکھنا چاہتے تھے، مگر صدر علی وقار ہم نے اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کے تخت کی بجائے شرمندہ تحقیر کے تختے پر چڑھا دیا۔ ہماری گزشتہ 75 سالہ بوڑھی تاریخ پر نظر دوڑائیے تو ان نام نہاد شاہینوں کو ایک دوسرے کے ماتھے پر خندہ زن آیت کرگس دیکھ کر اقبال جرم کرتا پائیں گے کہ ہم اقبال کے شاہین نہیں ہیں، ہم پہ تو قناعت قائل ہے، ہم حرکت و پرواز کو اپنی موت سمجھتے ہیں۔ تندی باد مخالف سے ہم لوگ اتنا گھبرائے کہ ہمارے کند ذہنوں میں تخلیق اور تحقیق کی تمام رگیں کٹ گئیں، تحقیق اور تخلیق کی تمام رگیں کٹ گئیں۔ صدر علی وقار ہم اقبال کے شاہین نہیں بلکہ کرگس ہیں۔ صدر علی وقار ہم اقبال کے شاہین نہیں بلکہ کرگس ہیں، جو دائرے میں سفر معکوس طے کرتے ہیں، جو پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے۔ جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پھر ان کے بچے اور ان کے بچے۔ یہی ہمارا کل دائرہ حیات ہے کہ پتھرائے ہوئے لوگ ہیں، حرکت نہیں کرتے، یہ لوگ تو مرنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ کیوں ان کو سناتے ہو اقبال کے نغمے، کشکول نما ہاتھ بغاوت نہیں کرتے۔ صدر علی وقار اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اپنے تاریخ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اقبال کے شرمندہ تعبیر ہوئے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں اور ایک حقیقی پہچان دیں۔ آپ کی سماعتیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ حمزہ اکرم بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سمیہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار وومن، آ جائیے۔ جس دور میں نوجوان حقیقت سے ناآشنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، منزل سے پرے نامعلوم راستوں کے مسافر ہوں، تو ایسے دور میں اقبال کا شاہین جیسے موضوع کا انتخاب کرنے والی سوچ کو میرا سلام۔ صدر علی وقار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نزدیک نوجوانوں کا صفاتی نام شاہین ہے، اور شاہین استعارہ ہے نوجوانوں کا، اور اقبال کا شاہین وہ ہے جس کی ایک ہی اڑان کرگس کی 100 اڑانوں پہ ہو بھاری، جس کی عقابی نظر بھانپ لے دشمن کی ہر چال اور مکاری، جس کی اڑان پہ لرزہ ہو زمین اور دشمن پہ ہیبت ہو تاری، جو دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا رہے، اور جس کی ایک ایک سانس ہو دھرتی پہ واری، جس کا شباب ہو بے داغ اور ضرب ہو کاری، جو امہ کے لیے فرقہ واریت کو جانے ایک بیماری، جس کے نزدیک انتشار کی نہ باتیں ہوں نہ ذاتیں، نہ آپس میں تکرار، نہ ہماری نہ تمہاری۔ اور اقبال کا شاہین تو وہ ہے جو یہ سمجھے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک۔ صدر علی وقار، آج میں اس معزز ایوان سے اقبال کا یہ پیغام شاہینوں تک پہنچاتے ہوئے اجازت چاہوں گی۔ شاہینوں کے لیے اقبال کا پیغام جھپٹ کر پلٹتے ہوئے اور پلٹ کر جھپٹتے ہوئے لہو کو گرمانا ہے۔ تقدیر اور بس تقدیر کے راگ الاپنے کی بجائے اپنی تقدیر آپ بنانا ہے، پختہ ارادوں کے ساتھ تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانا ہے۔ اور اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے قصر سلطانی کا گنبد نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانیں اس کا ٹھکانہ ہے، اور اقبال کا پیغام خودی کی پاسداری کرتے ہوئے غریبی میں نام کمانا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ
غریبی میں نام پیدا کریں۔ ویری گڈ، شکریہ۔ ویری گڈ۔ زبردست۔ نوید حسین صاحب آ جائیے، سرگودا یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، 2.5 منٹ آپ کے پاس اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ نہیں تیرا نشیمن قصرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، آج میری تقریر کا عنوان اقبال کا شاہین ہے۔ اقبال کے نزدیک شاہین کی وہی اہمیت ہے جو کیٹس کے لیے بلبل اور شیلے کے لیے اسکائی لارک کی تھی۔ جناب علی وقار، اقبال کا شاہین وہ ہے جو اپنی دور اندیشی اور خلوت پسندی کی وجہ سے ہر آنے والی مشکل کو بھانپ لیتا ہے۔ اقبال کا شاہین وہ ہے جو ہار تو سکتا ہے مگر کبھی ترک نہیں کرتا۔ اقبال کا شاہین وہ ہے جو اپنی پختہ عزم اور اٹل نظریے کی وجہ سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے، اور کبھی زمانے میں سپاہی مقبول حسین اور کبھی ڈاکٹر عبدالقدیر بن کر ابھرتا ہے۔ لیکن جناب صدر، افسوس، صد افسوس، آج وہی شاہین کرگس کا روپ دھار چکا ہے۔ پلٹ جھپٹ کر وار کرنے والا آج خود وار کی زد میں آ گیا ہے۔ بیڑیے کی طرح شکار کرنے والا آج خود شکار بن گیا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کرنے والا آج اپنے پروں کو کھو چکا ہے۔ ہاں وہی نوجوان جس نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی تھی آج سستی و کاہلی کا شکار بن کے رہ گیا ہے۔ جناب صدر، مجھے یہ کہنا پڑے گا، اقبال کے شاہین کے بارے میں مجھے یہ کہنا پڑے گا، ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ جناب صدر، سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان اقبال کا شاہین کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں؟ تو میں کہوں گا بالکل نہیں۔ رشوت بھی لیتا ہے اور خدا سے ڈرتا بھی نہیں، رشوت بھی لیتا ہے، خدا سے ڈرتا بھی نہیں، پاس پڑی غریب کی لاش کے کھاتا ہے اور افسوس سے مرتا بھی نہیں۔ جناب صدر، بنت حوا کی عزت کو تار تار کرنے والا، یتیم کا حق مارنے والا، غریب پر ظلم ڈھانے والا، رشوت، سود، انا پرستی، حسد اور اپنے کالے کرتوتوں میں ڈوبا ہوا ایک سیاہ کوا تو ہو سکتا ہے مگر میرے اقبال کا شاہین نہیں۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا، ہے شکایت مجھے یا رب، خدا بندے مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جج صاحبان کوئی رزلٹ اناؤنس کریں اس سے پہلے جو ہے میں چاہوں گی وہ کچھ ڈسکشن کریں آپس میں، یقیناً مل کر ایک نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ اکرم کا جو کنٹینٹ تھا نا وہ بڑا اچھا تھا، کنٹینٹ اچھا تھا، تقریر کا انداز بھی کچھ بہتر تھا، لیکن حافظہ کمزور تھا۔ اور تقریر کے اندر اگر بندے کا حافظہ کمزور ہونا اور وہ تو گویا اس نے اپنی تقریر کا خود بیڑا گرک کر لیا۔ کنٹینٹ بہت اچھا تھا، انداز بھی کچھ بہتر تھا، لیکن حافظے کے اندر کافی زیادہ کمزوری تھی۔ صحیح ہے۔ اور سمیہ کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ کنٹینٹ بہت عمدہ تھا، تقریر کا انداز بھی بہت عمدہ تھا، حافظہ بہترین تھا، لیکن جو سب سے بڑی خوبی کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کے شاہین کے جو موضوع ہے نا اس کا ادراک ان کے اندر موجود ہے کہ اقبال کا شاہین ہے کیا، اس موضوع کا مکمل ادراک ہونا یہ آج نوجوان نسل میں بڑی ضروری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور شاہ صاحب بھی انشاءاللہ اس بات سے متفق ہیں۔ سمیہ بہن نے پورا جو موضوع ہے نا اس کا احاطہ کیا ہے اقبال ہی کی شاعری کے اندر سے، اقبال نے جو کہا ہے اس کا احاطہ انہوں نے کیا ہے، تو میری نظر میں تو وہ بغیر اناؤنسمنٹ کے سب سے بہتر انہوں نے تقریر کی ہے۔ اچھا، یعنی یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ نوید حسین کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے، پھر میں نوید بھائی کی جو ہے نا تقریر کا انداز وہ بہتر ہے، لیکن تلفظ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے، لفظوں کی ادائیگی کمزور ہے۔ دوسری بات یہ جو انہوں نے 1-2 اشعار پڑھے ہیں وہ بھی غلط پڑھے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کو اس کے اندر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ۔ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اصل میں سٹیج کے اوپر آ کے کئی مرتبہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تقریر کرنے وقت ہماری بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی، تو شاید اس چیز کے پریشر کی وجہ سے وہ ہمارے پہلے بھائی بھول گئے ہیں، اور دوسرے بھائی کی جو غلطیاں ہیں نا وہ تلفظ کی بھی موجود ہے، لفظوں کی ادائیگی کی غلطیاں بھی موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا جو حامی ہے وہ ان کا کنٹینٹ بہت کمزور تھا۔ کنٹینٹ میں کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی اقبال کے شاہین۔ یہ شام الہی ظہیر صاحب کی ججمنٹ تھی ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس کے حوالے سے۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ تعلیم پہ غور کریں تو آپ نے جہاں بھی حقوق اللہ کی بات کی ہے تو ساتھ ہی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ نے یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا، اور دونوں کو بنیادی جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے درس اور سبق ہے۔ آپ فرماتے اتق اللہ حیث ما کنت،
جہاں بھی تم نے رہنا ہے، خلوت ہو چاہے جلوت ہو، تم ناراضگی کی کیفیت میں ہو چاہے خوشی کی حالت میں ہو، اللہ کے تقوی کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ حقوق اللہ، اور ساتھ ہی آپ نے حقوق العباد کو ان الفاظ سے بیان فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اللہ کے بندوں کے ساتھ جب بھی تم نے معاملہ کرنا ہے تو وہ اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے. رمضان کی آمد سے 6 ماہ قبل اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی نعمت نصیب فرما. اور جب رمضان ختم ہوتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک رمضان کا موقع اور دے دی. اور اس بات کی تصدیق ایک بہت بڑی حدیث سے ہوتی ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کا پس منظر یہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں میں نے 2 صحابہ کو ایک ہی دن اسلام کو قبول کرتے ہوئے پایا. ایک ہی دن اسلام قبول کیا. ایک صحابی بہت زیادہ عبادت گزار بن گیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرے نے کم عبادت کی اور 1 سال بعد طبی موت فوت ہو گیا. اب طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ جو طبی موت فوت ہوئے ہیں 1 سال کے بعد طبی موت فوت ہوئے ہیں ان کا درجہ جنت میں 1 درجہ اس سے زیادہ جو شہید ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے، ایک شہید کا درجہ آپ بیان کرتے ہیں اور ایک عبادت گزار تھا اس کا 1 درجہ جنت میں کم کیسے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے صرف 2 باتیں کی تھی. کیا وہ جو طبی موت فوت ہوا چاہے کم عبادت گزار تھا، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں تھا آیا؟ کیا اس نے 1 سال زیادہ نمازوں کو ادا نہیں تھا کیا؟ صحیح حدیث ہے. اگر رمضان نے ہمارے اندر اس طرح کا تغیر اور تبدل بپا کیا ہے تو ہم نے رمضان کے فلسفے کو پا لیا ہے. شاہ ملائی صاحب نے یہ جو 2-3 واقعات بتائے ہیں ان سے ہم بڑے وضاحت سے انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے.